السلام علیکم ناظرین، آج ندیم ملک کے پروگرام میں مصطفیٰ نواز کھوکر نے عطا طرار کو آئینہ دکھا دیا۔ مشن اقتدار کو نہیں بلکہ عوام کو اپنا مشن بنائیں۔ آئیں پہلے گفتگو سنتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں سر، انہوں نے شہباز شریف صاحب نے سلوگن بنایا یہ مشین نہیں مشن ہے، اور بابا مشین کو مشن نہ بناؤ، پاکستان کی قوم کو اپنا مشن بناؤ۔ مشین سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، انیشیٹو سے ہی ہوتا ہے نا، انسان کو مشن بنائے، نمبر ایک۔ نمبر دو سر، جس جوڈیشری کی بات آپ کر رہے ہیں جدھر جسٹس ہے ہی نہیں، اس ملک کے اندر ایک اپرائٹ آدمی آنے والا ہے، فائز عیسیٰ صاحب۔ اس اپرائٹ آدمی کے لیے آپ نیریٹو بنا رہے ہیں کہ جی دوڑ چوڑ ہو گئی ہے، فرمائشی پروگرام ہے، یہ بھی ہو جائے گا اور وہ جی ہو جائے گا، اور ان کے آتے ساتھ ہی ہم لینڈ کریں گے۔ فائز عیسیٰ صاحب ایک اپرائٹ بلنٹ وکٹ کے باہر کھیلنے والا آدمی ہے۔ کانٹروورشل نہ بنائیں، اس انسان کی جو پرفارمنس ہے اس کو آگے رکھیں، اپریشیٹ کریں۔ فائز عیسیٰ صاحب کے لیے از اے اسٹریٹ فارورڈ مین۔ میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ صرف اپنے آپ کو چیف جسٹس کی ڈیوٹیز تک ہی محدود رکھیں، ثاقب نثار یا افتخار چودھری نہ بنے، خدا کے لیے ہمیں چیف جسٹس سپریم کورٹ چاہیے۔ ماحول کیا بن رہا ہے کہ وہ آئیں گے تو پوری دنیا چینج ہو جائے گی۔ 160-170 روپے کا آٹا ہو، پتہ نہیں 155 روپے کے کتنا چینی کا ریٹ ہو، دالوں والوں کی قیمتیں کہیں چلی گئی ہیں، پیٹرول 300 روپے پہ پہنچ گیا، ڈالر بھی 300 سے کراس کر گیا۔ میں تو سوچتا ہوں یہ 25-24 کروڑ جو لوگ ہیں یہ کریں گے کیا؟ مطلب اس میں سے 10% نکال دیں، باقی 90% کو تو شام کو روٹی جو ہے کھانی مشکل ہو جائے گی۔ ملک صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور صورتحال اس حد تک خراب ہے کہ اس وقت آپ کا جو نوجوان ہے اس کی اس ملک کے اندر امید ختم ہو گئی ہے، باقی لوگوں کی بھی ختم ہو گئی ہے۔ اور اس کی ایویڈنس کیا ہے؟ اس کی ایویڈنس یہ ہے کہ اس وقت آپ کا 20 سے 25 ہزار نوجوان لیبیا میں پڑا ہوا ہے، اس ملک کو چھوڑ کے غیر قانونی اور خطرناک سفر اپنے سر مول لے رہا ہے، صرف اس لیے کہ اس کو یہاں پر وہ زندگی میسر نہیں ہے جس زندگی کی تلاش میں وہ نکلا ہے۔ اس سال پاکستان سے جو مائیگریشن ہوئی ہے، ریکارڈ پاکستان سے مائیگریشن ہوئی ہے، آپ کے سارے پروفیشنلز یہاں سے نکلے۔ ملک میں کسی کا کوئی کاروبار نہیں چل رہا، اگر کاروبار چل رہا ہے تو صرف امیگریشن والوں کا کاروبار چل رہا ہے جو لوگوں کو ملک سے باہر بھیج رہے ہیں۔ میرے بھائی نے بالکل ٹھیک باتیں کی کہ اس وقت لوگوں کو بالکل ان کو، میں نے آپ کو آئسکو کی اگزامپل دی، یہ ایک ایویڈنس ہے کہ لوگوں کے اندر اب کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے۔ جو کمپنی 100% تک وصولی کر رہی تھی بجلی کے بلوں کی، اس کی وصولی اب 60% پہ آ گئی ہے، لوگوں کے اندر کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے۔ اور جو سیاستدان ہے، بھائی کے ساتھ معذرت کے ساتھ، سیاستدان ابڈیکیٹ کر چکے ہیں، جو ان کا کام تھا وہ کام اب نہیں کر رہے۔ یہ جو کاؤنسل بنی ہے یہ اس وجہ سے بنی ہے کہ سیاستدان کام نہیں کر رہے تھے۔ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے یہ کاؤنسل، میں اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں، لیکن یہ سیاستدانوں کے جو کرنے کے کام ہے وہ بھی تو کریں نا۔ اب ہماری جو اس وقت جتنی پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ ہے، بلا کسی مبالغہ آرائی کے ملک صاحب، ان میں سے ہر کوئی چاپلوسی میں لگا ہوا ہے، اگریڈ، پاور پالیٹکس میں لگا ہوا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار میں پہنچ جائیں، عوام کے ایشوز پہ سیاست نہیں کر رہے۔ پل کا افتتاح کرتے ہیں تو آرمی چیف کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں۔ باقی پولیٹیکل پارٹیز آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پیپلز پارٹی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جے یو آئی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کون سی ایسی جماعت ہے اس وقت جو تابعداری کی نئی تاریخ رقم کرنے میں مصروف نہیں ہے؟ سر شہباز شریف صاحب نے تو اپنی کوالیفیکیشن میں نا چاند لگا لیے، کچھ ایسی باتیں کر گئے ہیں جی، مطلب وہ شاید پچھلے 75 سالوں میں کسی نے نہیں کی جو وہ کر گئے۔ لوگوں کو امید دلانے کے لیے ہم کچھ باتیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ طریقہ کار ہو تو ہم اگلے کچھ عرصے میں پاکستان کو بحران سے نکالیں گے۔ امید اسی صورت میں دلائی جا سکتی ہے جب ہم اپنے رویے تبدیل کریں ملک صاحب۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیچھے ہٹنا ہوگا، جوڈیشری کو بھی انصاف کرنا ہوگا، اور سیاستدانوں کو سیاست سیریسلی لینی ہوگی، عوام کے ایشوز کے اوپر سیاست کرنی ہوگی۔ یہ نہیں کہ ہم سیاست صرف اقتدار کے لیے کریں۔ پھر ہمارا معاشرہ دیکھیں، ہماری بہت سی ایسی چیزیں ہیں، جس طرح آج جڑاں جو انسیڈنٹ ہوا ہے، بہت دکھ بھرا انسیڈنٹ ہے کہ ہم پہلے ہی پاکستان بہت بڑے مسائل کا شکار ہے، اور پھر دنیا میں ہمارا پرسیپشن ٹھیک نہیں ہے، اور آج یہ انسیڈنٹ کی وجہ سے ہمارا سر دنیا کے سامنے شرم سے جھک گیا۔ یہاں پر قوانین کے اندر وہ پروویژنز موجود ہیں جس کے تحت کسی کو سزا اور جزا کا عمل آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی کرے گا تو اس کو سزا نہیں ملے گی، تو جو لوگ خود سے آ جاتے ہیں آگے لگانے، ان کو کیسے موقع دے اب دیں۔ دیکھیں نا، اس سے پہلے ثانیہ جوزف کالونی ہوا، اس سے پہلے ثانیہ گوجرا ہوا، ہم اس میں کسی ملزم کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا سکے۔ الٹا ہمارے ہاں رویے ایسے بن گئے کہ ہم جو لوگ اس کے اندر ملزم ہوتے ہیں ان کے گلوں میں ہار ڈالتے ہیں، ان کے اوپر گلپاشیاں کرتے ہیں، تو پھر آج یہی نتیجے نکل رہے ہیں۔ تو ہم نے تو اپنے پورے معاشرے کو دوبارہ سے ٹھیک کرنا ہے، لوگوں کی سوچ کے اندر بہتری لے کے آنی ہے، پازیٹیوٹی لے کے آنی ہے، اور یہ کام اسینشلی ہوتا ہے سیاستدانوں کا۔ سیاستدان اور پولیٹیکل پارٹیز لوگوں سے اتنے ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں،
ان کا مقصد جو بار بار یہ ملک صاحب گفتگو میں اور فیصل اور دیگر دوست کرتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز اب لوگوں کے ایشوز میں، معاشرے کو سنوارنے میں ان چیزوں میں انٹرسٹڈ ہی نہیں رہ گئی. وہ صرف اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو امید صرف اسی صورت میں آئے گی کہ ہم سب سے پہلے اپنی سیاست کو ٹھیک کریں، بے یقینی کو ختم کریں. یہ 10 سال کا سائیکل بڑا لمبا سائیکل ہے بے یقینی کا جس سے ہم گزرے ہیں. درست. اس وقت ہم ملک میں یہ بات بیٹھ کے سوکھ سے نہیں کر سکتے ملک صاحب کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا نہیں ہونے جا رہے ہیں. مطلب کوشچن مارک ہے. کوشچن مارک ہے. تو یہاں پر انویسٹمنٹ کس نے کرنی ہے؟ یہاں پر کانفیڈنس کس کو ہوگا؟ یہ بنیادی نکات ہیں جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں. اس بے یقینی کا خاتمہ سیاسی پارٹیوں کا کام ہے. دیکھیں جو کھوکھر صاحب نے بات کی، ایک تو جو عدم برداشت ہے، مطلب انہوں نے 2 واقعات کا ذکر کیا. مجھے تو آج تک وہ سری لنکن مینیجر والا واقعہ نہیں بھولتا کہ ایک غیر ملکی آدمی آپ کے ہاں سرو کرنے آیا ہے، آپ کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، اور آپ نے اس کا جو حشر کیا اور جس طرح اس کی لاش واپس بھجوائی اس کے گھر والوں کو. تو یہ عدم برداشت کو ختم کرنا پڑے گا، ٹالرنس کو پروموٹ کرنا پڑے گا. آپ یقین مانیں یہ جو نفرت کے بیج بوئے گئے ہیں نا، ہم پبلکلی موو کرتے ہیں نا، تو یہ ہر جگہ پہ ایک بدتمیزی کا کلچر، بد تہذیبی کا کلچر، دوسرے کو برداشت نہ کرو. ابھی ہنا بٹ کے ساتھ کیا ہوا ہے لندن میں، یعنی اس کے جوان بیٹے کے سامنے اتنی لمبی اس کو گالیاں دی گئی ہیں. اس کا ذمہ دار کون؟ ناظرین، ان پی ڈی ایم حکومت نے نوجوان نسل کو اس حد تک مایوس کر دیا ہے کہ نوجوان نسل ایک بہترین مستقبل کی تلاش میں غیر قانونی اور خطرناک سفر میں اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیونکہ یہاں اس ملک میں 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہو گئی ہے. ایک بڑی تعداد نوجوان پڑھی لکھی نسل پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں، مگر ان کو کوئی پرواہ نہیں. یہ بس چاپلوسی کی گیم کھیل رہے ہیں. اس وقت ملک کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ عوام بھوک سے مر رہی ہے اور سیاستدان کو اقتدار کی بھوک مار رہی ہے. ہر کوئی چاپلوسی میں لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ پاور میں آ جائے، لیکن عوام سے کسی کو کچھ لینا دینا نہیں ہے. ناظرین، آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس باکس میں ضرور بتائے گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ.